نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ پچھلا درس آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں ہم نے رکھی تھی امتحان کے طور پر۔ ہم نے فرعون کی قوم سے آپ کو نجات دلایا اور آپ کے بچوں کو وہ ذبح کرتے تھے، یعنی جیسا ہی بچہ پیدا ہو جاتا تھا دیکھتے تھے لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر بیٹا ہوتا تھا تو ذبح کر دیتے تھے۔ اب فرمایا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ہماری طرف سے بہت بڑا امتحان تھا۔ اور پھر کہا کہ ہم نے جو ہے تمہیں نجات دے دی اور فرعون کو اور ان کی قوم کو غرق کر ڈالا۔ اور پھر کہا کہ اے موسیٰ ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا 40 راتوں کا، 40، دوسری جگہ ارشاد ہے کہ 30 راتوں کا، اور پھر 10 ہم نے اور بڑھا دیے۔ وَوَعَدْنَا 9 سپارے کے اندر وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ 40۔ اب جو ارشاد فرمایا کہ 30 کا لیا تھا وعدہ، پھر ہم نے 10 اور کر دیے تو کتنے ہو گئے؟ 40 ہو گئے۔ اور یہاں ارشاد فرمایا کہ 40 مطلقاً ارشاد فرمایا 40 لیلۃ، 40 رات کا۔ تو جب آپ 40 راتوں کے لیے اللہ کے پاس چلے گئے وہاں پہ کوہ طور پر، تو پیچھے قوم نے کیا کیا؟ حشر کیا۔ نبی کی قوم تھی، اتنے انعامات اللہ نے کیے تھے ان پر، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ شرک کرنا شروع کر دیا۔ اور شرک بھی معمولی شرک نہیں کیا کہ چلو بہانے کے ساتھ جو ہے شرک کرتے تھے، بہانے کے ساتھ شرک نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح آج کا مسلمان بھی اللہ معاف فرمائے بہانے کے ساتھ طرح طرح کے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کی وجہ سے انسان کی مغفرت نہیں ہوگی، ہر گناہ کی مغفرت ہو جائے گی لیکن شرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یا وہ صفات اللہ کی جو ہیں وہ کسی اور کے اندر ماننا، کسی فرشتے کے اندر ماننا، کسی انسان کے اندر ماننا، کسی جن کے اندر ماننا، کسی نبی کے اندر ماننا، اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ اپنی ذات و صفات میں کہ وحدہ لا شریک ہے۔ وحدہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے جو ہے ان کو کیا کہا، اے موسیٰ جب آپ 40 راتوں کے لیے چلے گئے تو ثم اتخذتم العجل، انہوں نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کو۔ آج بھی بچڑے کی ماں والے موجود ہیں، بچڑے کی ماں والے موجود ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، بچڑے کی ماں والے کون ہیں؟ ہاں، انڈیا والے، سارے انڈیا والے نہیں، ہندو۔ ہاں ہاں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، بچڑے کی ماں والے موجود ہیں آج بھی، چونکہ بچڑا ماں ہی سے پیدا ہوتا ہے نا۔ اب جو ہے گائے والے موجود ہیں۔ ثم اتخذتم العجل، بنا لیا انہیں بچڑے کو معبود۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ گائے کا ہوتا ہے، اس کو پوجنا شروع، اے ساڈا خدا ہے، اے ساڈا خدا ہے، تو بس استغفار اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی اندر موجود ہے، نبی تو صرف 40 رات کے لیے گیا ہے، 40 راتوں کے لیے گیا ہے وہاں پہ، کیونکہ تورات ملنی ہے آگے جا کے۔ اب لیکن انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے اس کو معبود بنایا۔ اب اس پر توجہ ہوگی تو آپ کو درس کا مزہ بھی آئے گا اور سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ، عقیدہ بھی بنے گا، کیونکہ قرآن کے مطابق عقیدہ بن جائے تو نجات تو اس پر ہے نا۔ آپ ایک کتاب لے لیں، کوئی دینی کتاب لے لیں، کوئی دوسرا لے لیں، اب جو ہے اب اس سے تو آپ کا عقیدہ اتنا نہیں بنے گا جتنا قرآن سے بنے گا۔ قرآن کا ایک درس جو ہے 1000 تقریروں سے بہتر ہے، اس لیے کہ قرآن کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے نا، اور وہ جو ہے اس کی تشریح ہوتی ہے، اگر بشرطے کہ اس کو مستند عالم نے لکھا ہو، لیکن قرآن کی تو اڈل بات ہوتی ہے۔ اب جو ہے فرمایا کہ ثم اتخذتم، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد تم ظالم بن گئے۔ کیوں بن گئے؟ کیونکہ ظالم وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اب فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن معافی ایک شرط پر دی۔ وہ معافی کیا تھی جی؟ ایک شرط پر، آج اللہ اس کو ذکر کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم، اے میری قوم بلا شبہ تم نے ظلم کیا،
تم نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا بلا شبہ تم نے کیا ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر تم نے کیا کہ ظلم کیا، باتخاذکم العجل کہ معبود بنا لیا بچڑے کو تم نے، فتوبو پس رجوع کر، الی بارئکم اپنے خالق کی طرف، فقتلوا انفسکم پس قتل کرو اپنے آپ کو قتل کرنے کے بارے میں مفسرین کرام نے جو ہے یہ لکھا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں ایسا تھا کہ ان کو صف در صف کھڑا کر دیا گیا اور ان کی تعداد 70,000 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ نبی، امام جو ہے وقت کا رسول۔ اب اس پر ذرا غور کر لیں، آج کا مسلمان کہتے ہیں مسلمان تو شرک ہی نہیں کر سکتا، وہ وقت کا رسول موجود ہے، اور وقت کا رسول بھی صرف کوئی طور پر گیا ہے، ابھی دنیا سے رخصت بھی نہیں ہوئے، اور پیچھے قوم نے کتنے قوم کے لوگوں نے جو ہے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، 1000 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 70,000 بندے نے، 70,000 بندے نے۔ ابھی نبی کدھر موجود ہے؟ ابھی نبی کوہ طور پر موجود ہے۔ اب وہاں سے انہوں نے جو ہے کیا اب بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ دے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا کہ بچڑے کو پوجنا تم نے شروع کر دیا۔ بچڑا جانتے ہو بچڑا کسے کہتے ہیں؟ گائے کا بچہ جو ہوتا ہے، ہاں وچھا جیسا سیاہ نے، ہاں وچھا، اس کو کہتے ہیں۔ اب فتوبوا الی بارئکم پس رجوع کر اپنے خالق کی طرف، یعنی اس خالق سے توبہ طائب ہو جاؤ، اس کے سامنے توبہ طائب ہو جاؤ۔ تو اس کا طریقہ کیا بتا دیا؟ فقتلوا، پھر قتل کرو۔ اگر توبہ آپ قبول کروانی ہے تو پھر قتل کرو۔ آپ کے انفسکم اپنے آپ کو، 2 صفحے بنائی گئی، ایک روایت میں 2 صفحے، ایک ادھر ایک ادھر۔ جنہوں نے شرک کیا تھا تو ان کو کھڑا کر دیا گیا، دوسروں کو کہا گیا کہ تم ان کو کیا کرو، ان کو قتل کرو، تم ان کو کیا کرو، قتل کرو، اور قتل کر کے ان کو حکم دیا گیا ہم نے تمہاری توبہ قبول کر دی ہے اس قتل کی شرط کی وجہ سے، اب ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اب ہم نے تمہیں معاف کر، دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، دنیا سے ایمان کی حالت، کیونکہ نبی کی تنبیہ پر انہوں نے توبہ کی، موسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ کی تم نے غلط کیا ہے، تو انہوں نے کیا فتوبوا الی بارئکم، تو رجوع کر لیا اللہ کی طرف، ہاں تو بتائب ہو گئے اللہ۔ اب فقتلوا انفسکم اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم یہی بہتر ہے تمہارے لیے، جس چیز کو اللہ بہتر کہے تو اس سے نجات مل جاتی ہے، عند بارئکم تمہارے خالق کے ہاں، فتاب علیکم پھر توبہ فرمائی، پھر توبہ توجہ فرمائی اللہ رب العزت ان پر، فتاب علیکم پھر توجہ فرمائی اللہ نے ان پر، کیسی توجہ فرمائی؟ اللہ پاک نے توبے کو قبول کر لیا۔ جب اللہ توجہ کرتا ہے تو انسان کی ساری تکلیفوں کو اللہ دور کر لیتا ہے، پریشانیوں کو اللہ دور کر لیتا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم والا، وہ بڑا رحم والا ہے، اس لیے وہ توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ، اور جب کہا ہم نے موسیٰ لن نؤمن، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ اب اپنی قوم نے کہا، اب قوم سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسے کر دو، چند لوگ چلے جاؤ، اس کی تعداد 70 آتی ہے، 70 آتی ہے کہ 70 بندہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے، اللہ سے تورات لینے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ جس طرح کسی چیز کو جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی کچھ لوگ چل جاتے ہیں، اب مثال دنیا سے جو ہے اب کوئی بندہ پاکستان سے جو ہے یہاں آ رہا ہو یا ادھر سے ادھر جا رہا ہو تو عزت افزائی کے لیے کہاں جاتے ہیں جی؟ اس کے لیے آگے ایئرپورٹ جاتے ہیں جی، اس کو وصول کرنے کے لیے جی، وی آئی پی جو ہے آدمی آ رہا ہے، اس لیے جو ہے اس کے سامنے جو ہے یہ سارے لوگ جاتے ہیں جی، بڑے بھی جاتے ہیں چھوٹے بھی جاتے ہیں، اگر کوئی اور بڑا آدمی ہو تو اس کے لیے اور نعرے بھی لگتے ہیں پھر جو ہے، ہاں تو یہ ساری اور یہ تو موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے جا رہے تھے، اللہ کی کتاب لینے کے لیے جا رہے، تو 70 بندہ ساتھ گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا جب کتاب مل گئی تو انہوں نے کہا، اور جب کہا ہم نے موسیٰ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا لن نؤمن، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے آپ کی اس بات پر، لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، تیرا یقین نہیں کریں گے کہ تو کتاب جو ہے تجھے مل جائے گی، تیرا یقین اس وقت تک حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ دیکھ نہ لے ہم اللہ کو جہرتاً ظاہراً، سیدھا سادہ خدا وہاں سے دیکھ نہ لے، اس وقت تک اسی یقین نہ کر سکتے، جہرتاً
اب یہ اور مطالبہ، ایک تو اللہ کی کتاب مل گئی اور ایک آگے سے جو ہے پھر مطالبہ کرنا شروع کر دیا. بنی اسرائیل بڑے مطالبے کرتے تھے، بنی اسرائیل کے ہر مطالبے کو اللہ نے پورا کیا، ہر مطالبے کو. اس لیے اللہ کہتے ہیں ہماری نعمتوں کو یاد کرو. تو حتیٰ نر اللہ جارتن، جب تک ہم اللہ کو ظاہراً دیکھ نہ لیں اس وقت ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کرتے. فاخذتکم الصاعقہ، تو پھر کیا ہوا؟ سو پکڑ لیا تم کو صاعقہ، الصاعقہ آسمانی بجلی نے. کتنے بندے تھے جی؟ 70. کتنے تھے؟ تاکہ آپ کو یاد ہو نا. کم از کم یہودیوں سے اگر جو ہے آپ کی بحث مباحثہ شروع ہو گئی تو آپ کو اپنے قرآن کے بارے میں پتا ہو، ان کے بارے میں پتا ہو. کتنا بندہ تھا؟ 70 بندہ تھا. تو دفعتاً کیا ہوا؟ آسمانی بجلی ان پر گری اور پیلوں پر گری. وَأَنْتُمْ تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. مطلب کیا ہے؟ ادھر سے شروع ہوئی نا جی، صف در صف لوگ بیٹھے ہیں یا دوسرے، اب ان پر شروع ہوئی. پیلوں پر جب پڑی نا تو پیچھے والے ان کو دیکھ رہے تھے. نیست و نابود ہو گئے، ختم ہو گئے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ یہ تو بالکل ختم ہو گئے، میں جا کے قوم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بڑے بڑے سردار اور یہ بڑے بڑے لوگ میرے ساتھ ہیں، میں قوم کو جواب کیا دوں گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعائیں شروع کر دی. یا اللہ ان کو زندہ کر دے، یا اللہ ان کو زندہ کر دے، یا اللہ میری قوم مجھے کیا کہے گی کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، اب انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا. تو کہا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد. تمہاری موت کے بعد تمہیں مار دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا. کس نے زندہ کیا؟ اللہ کی ذات نے. اور کس کی دعا کی برکت سے زندہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم آگے بڑھے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر. کس ذریعے سے؟ الغمام، بادل کا، بادل کا سایہ کیا. اب دھوپ کڑاکے کی پڑ رہی ہے اور بادل آ جاتے ہیں، بندے کا روح خوش ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی ہو، تو پھر بندہ کہتا ہے موسم بڑا اچھا ہے. ہاں چائنیز لوگ پھر کیا کہتے ہیں؟ ہوت ہی نہ آئے، ہاں بہت اچھا موسم ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان موسم کی وجہ سے اس کے اندر تغیر و تبدل آتا ہے. ہاں تو اب وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادل کا. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، اور اتارا ہم نے کیا اتارا جی؟ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من اور سلوہ، تم پر اتارا من اور سلوہ. من کسے کہتے ہیں اور سلوہ کسے کہتے ہیں؟ من کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ شہد کی طرح ہوتا ہے، ایک میٹھا. بعض علماء نے اس کو شہد کہا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ پتھر پر ایک چیز پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور جیسا ہی اس کو جو ہے تھوڑی دیر گزرتی ہے تو ایک گوند کی طرح ہو جاتی ہے، اور وہ گوند کی طرح جو ہے وہ میٹھی چیز ہوتی ہے، اس کو کھایا جاتا ہے. اور سلوہ بٹیر کو کہتے ہیں اور چڑیا کو کہتے ہیں. بٹیر آج بھی بڑا مشہور ہے. ہاں بٹیر لوگ کھاتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں. تو ان کو بٹیر دیے گئے اور پرندے دیے گئے، تیار بالکل، ذبح کرو اور کھاؤ، ذبح کر کے کھاؤ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. کہتے ہیں 40 سال تک من و سلوہ ان کو دیا گیا، لیکن 40 سال بعد پھر اب کر کے اسا تو دال چاہیے، اسا تو تھوم چاہیے، اسا تو جڑا ہے تب سبزیاں چاہیے. اللہ پاکا پھر کرو کماؤ تو جس طرح کما سو اسی مطابق جڑا تو شامل سے. کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، وہ جو شرک کے اندر مبتلا ہوئے نا، خدا کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے وہ. اب ایک بندہ شرک کرتے ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ خدا کا کچھ بگاڑے گا. اب ایک بندہ مسجد کے اندر جو ہے ورانی شروع کر دے تو کیا خدا کا کچھ بگاڑے گا؟ یا کوئی اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے خراب حرکات اور دوسرے گندی حرکات شروع کر دے کہ مسلمان کو تکلیف ہو یا مسلمان بدنام ہو جائے، خدا کا کوئی نقصان کرے گا؟ خدا کا تو کبھی بھی نقصان نہیں کر سکتا. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ تو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. اپنے اوپر وہ کیا کرتے تھے؟ ظلم کر. شرک والا آدمی کدھر ظلم کرتا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی بخشش پھر نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ آگے بھی اس کو جو ہے بیان کریں گے. من و سلوہ کے ذریعے سے ان کو طعام دیا جاتا تھا.
ہاں من اور سلوہ کے ذریعے. لیکن آخر کتنے سال کھاتے 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 پھر جو ہے کہتے تھے نہیں جی اب ہمیں جو ہے اور چیزیں چاہیے. تو اللہ رب العزت نے طرح طرح کے انعامات بنی اسرائیل پر فرمائے. اب یہ بار بار کہہ رہے ہیں یہودی، اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ہے پوری دنیا کے اوپر کنٹرول ہم حاصل کریں گے. ہاں تو لیکن ان کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر احادیث مبارکہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو اللہ پاک جو ہے فتح نصیب کرے. مسلمان کو ابو سنوی لڑکے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی غزوہ ہند کے بارے میں کہ غزوہ ہند کا وقت آ گیا کہ نہیں. راحیل شریف کا فوٹو سامنے لگا ہوا ہے جی اور ساتھ میں حدیثیں لکھی ہو. خدا کے بندو کچھ خدا کا خوف کرو. وہ مرد صالح ہوگا جو آئے گا اور فوجیں بھیجے گا اور وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوگا. وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے. وہ تھوڑا ہی ہوگا کہ ہاں ایک مسلمان ملک ہوگا جو ہند کا جو ہے وہ غزوہ جو ہے اس جہاد کرے گا. لیکن بہرحال ہند کہتے کسے ہیں؟ ہندوستان کو تھوڑا ہی کہتے ہیں. اس میں تو پاکستان بھی آتا ہے، اس میں تو جو ہے بنگلہ دیش بھی آتا ہے، نیپال بھی آتا ہے، بھوٹان بھی آتا ہے. یہ سارا ہند ہے، یہ سارا ہند ہے. خراسان سے لوگ اٹھیں گے، کابل سے لوگ اٹھیں گے. یہ کابل کا ایریا جو ہے نا ادھر سے لوگ اٹھیں گے، کالی پگڑیوں والے ہوں گے، کالے جھنڈوں والے ہوں گے. وہ اٹھیں گے اور جا کے اللہ رسول کی بات کو بلند کریں گے، کلمہ حق بلند کریں گے. اور وہاں سے اٹھتے اٹھتے چلتے چلتے فتح کرتے 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 ہندوستان کے بادشاہوں کو پکڑیں گے جو اس وقت ہوں گے، جکڑ کے ان کو زنجیروں کے اندر اور سیدھے کے سیدھے جو ہے بیت المقدس کے تخت پہ ان کو حاضر کریں گے. جاتے جاتے یہ سارا علاقہ فتح کریں گے. آگے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے. آگے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے. یہ ایک مستقل موضوع ہے. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے اس کو بیان کروں گا. امام مہدی جب آئیں گے تو امام مہدی کے 7 سال مکمل ہو جائیں گے. 7 سال تک وہ یہودیوں کے ساتھ جہاد کریں گے اور عیسائیوں کے ساتھ جہاد کریں گے. اور 7 سال جب مکمل ہو 8ویں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. 8واں اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے. تو 2 سال نکالو کتنے سال ہو گئے؟ 38 سال. پھر جو ہے حضرت مہدی کے ساتھ جو ہے وہ 2 سال تک اکٹھے رہیں گے. حضرت مہدی کو 7 سال یہ مل گئے اور 2 سال وہ مل گئے. تو ان 40 سال کی عمر میں لوگ ان کو دیکھیں گے تو ان کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ 49 سال. 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی وفات پا جائیں گے. 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی وفات پا جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال تک رہیں گے اور دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا اور طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی اور یہ سارا کوئی نظام چلے گا. انشاءاللہ یہ دجال کب کون اور کہاں اس کے اندر جو ہے ہم موضوع چھیڑیں گے، پھر اس کے اندر بتائیں گے انشاءاللہ. تو یہ وہ معرکہ ہوگا. آج لوگوں نے حدیث کو جانتے ہی نہیں ہیں اور خواہ مخواہ جو ہے ایک تماشا بنا دیا ہے جی. اب یہ کفر کی سازش ہوتی ہے تو کسی نہ کسی طرح مسلمان کا عقیدہ کمزور کرو. مسلمان کا عقیدہ وہ مرد صالح آئے گا. مرد صالح شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ مرد صالح کی تشریح شریعت کے اندر یہ ہے کہ وہ عالم بعمل ہوگا. وہ عالم بعمل ہوگا، مسائل دینیہ وہ جان رہا ہوگا، قرآن حدیث کا علم اس کے پاس ہوگا اور داڑھی ٹوپی والا ہوگا. اور یہ مطلب ہے کہ اس طرح اس حساب سے اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ ہمارے لوگ پھر سچ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. ہاں اللہ پاک ہمیں بھی اس کے اندر قبول کر لے. جیسے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اس میں جو ہے جہاد کروں گا، اس میں جہاد. اور اس میں اللہ پاک جس بندے کو شہید کروائیں گے وہ شہیدوں کا سردار ہوگا. اتنا بڑا اللہ پاک درجہ اس کو عطا کرے. ابو ہریرہ جتنا درجہ اللہ پاک اس کو عطا کرے. ابو ہریرہ کے بارے میں ہے کہ وہ تو جنت ہی ہے. ہاں تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. اصل چیز تو یہ ہے کہ شرک سے حفاظت. دیکھو شیطان نہیں چھوڑتا کہ ایک قرآن کی آیت ہم سن لیں. شیطان یہ دن پھر نہیں آتے، یہ وقت پھر نہیں آتے. یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ قرآن کی بات کسی جگہ بندہ سن لیتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ والحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سمعنا واطعنا. اللہ پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ حاضرین کی حاضری قبول و منظور فرمائے. تمام کی دلی حاجات دلی مرادوں کو جائز ضروریات کو اللہ پورا فرمائے. بیماروں کو اللہ شفا نصیب فرمائے. قرآن پہ عمل کی توفیق اللہ نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.